الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سیدنا و مولانا و ملجنا و ماونا و نور اولنا و نور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور عیننا وغیاننا وغیثنا ومغیثنا سیدنا وسندنا مولانا ملجانا وماونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی کریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول اللہ وعلا آلکہ والصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ مرتبہ درود تاجدر انبیاء شہنشاہ دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت عالم راحت دل و جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں شفقت کے لائق بچوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہم پورا اپنی ذمہ داری پہ اور ان شرائط پہ عمل کر رہے ہیں، اور تمام ہمارے 99% لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ 1-2 آدمی ہوتے ہیں جن کو اپنی سوچ سمجھ ہے، اللہ سب کو یہ توفیق دے کہ پورے 20 نکات جو ہیں ہمارے ان کے اوپر پورا عمل کیا جائے۔ ہم جپیاں لگاتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہم سب اس بات کا خیال کرتے ہیں تاکہ جو نکات ہیں ہماری وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو دین پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تاکہ بھائی دوسرے کو تکلیف نہ ہو سمیل سے، تو پھر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو تو یہ تو دین ہی نہیں ہے نا۔ تو ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، مگر رمضان المبارک شروع ہو چکا، پہلا جمعہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ جذبہ اثار قربانی اور سخیوں والا کام جو نبی کی بیٹی نے ہمیں سکھایا، جو اہل بیت مصطفیٰ نے سکھایا، جو خانوادہ مصطفیٰ نے سکھایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے، آنسو پوجے جاتے ہیں، دکھ بانٹے جاتے ہیں، تکلیفیں بانٹی جاتی ہیں، اس کو حضور کی سیرت سے اور آپ کی بیٹی کی وہ زندگی میں جو کچھ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہوگا وہ میں عرض کروں گا۔ مختصر سا وقت ہے، اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، پورے جوبن بھول جائیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک نئی نشہ ہے، ایک عجیب سا مزہ ہے، بارش ہو رہی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، تیرے رب کی منادی کرنے والا فرشتہ پکار رہا ہے، آؤ ایک سجدے پہ 1500 نیکی دی جا رہی ہے، ایک تراویح کے سجدے پہ یقوت کا خوبصورت محل تمہیں دیا جا رہا ہے،
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، ادھر ادھر ہی سحر ہوئی جدھر سے وہ گزر گیا، اندھیرا ہے ادھر آج تک جدھر وہ گیا نہیں، تو جگمگ جگمگ کر رہی ہیں ساری کائنات اس وقت کہ رمضان کی برکتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسی رمضان کی برکتوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس وبا کو دور فرما دے، یہ تیرے بندے آزادی کے ساتھ تیرے نعرے لگائیں، مزے لوٹیں، مستی میں آئیں، عبادت کریں، وہ نشے وہ مزے جو مسجدیں ٹوٹیوں تک بھری ہوئی جگہ نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، آج وہ مسجدیں ویران ہیں، پھر بھی تیرے محبت والے لوگوں سے آباد ہیں۔ اللہ کریم تو اپنے فضل و کرم سے اس بلا کو، وبا کو اللہ اس کو دور لے جا اور پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما دے۔ حضرات محترم، یہ وصال ہے سیدہ فاطمہ کو، اس مناسبت سے پہلا جمعہ اسی موضوع پہ ہوتا ہے، تو توجہ رہے ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جہیں حضور کی ساری زندگی عبارت ہے، نبی کی سیرت سے ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں، اور پھر یہ نازک موضوع ہے جس کو میں نے چھیڑا ہے، اس لیے کہ جو بے خطا ہے نا ملائکہ، جن سے خطا ہی نہیں ہوتی، ان پہ بھی آداب فرض ہیں سیدہ کے دروازے کے۔ ہم تو خطا کار ہیں نا، ہم تو گناہ گار ہیں نا، ہماری کیا طاقت ہے جو ان کو بھی آداب ہیں کہ یہاں کیسے گزرنا ہے، جہاں کیسے بات کرنی ہے۔ تو سیدہ کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو ہونا چاہیے، اور سننے کے لیے کانوں کا وضو ہونا چاہیے۔ یہ جگر گوشہ مصطفیٰ ہے، یہ شہزادی ثقلین ہے، یہ شہزادی کونین ہے، یہ رحمت للعالمین کا جگر گوشہ سیدہ فاطمہ ہے، یہ جنت کا ایک پھل، درخت اس کا ایک ہی پھل۔ حضور نے فرمایا جبریل اور کوئی اس جیسا درخت ہی نہیں، فرمایا حضور ایک کیلا ہی ہے، فرمایا اس جیسا کوئی اور پھل ہی نہیں، کہا ایک ہی پھل اس کو لگا ہوا ہے۔ جبریل اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہا حضور میں نے کھایا ہی نہیں، میں کھانے پینے سے ہی پاک ہوں، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جبریل ذرا پکڑنا پھل کو، جبریل نے آگے ہاتھ کیا، پھل پیچھے چلا گیا، کہا حضور یہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا، آپ ذرا ہاتھ بڑھائیں۔ حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھل دوڑ کر مصطفیٰ کے قریب آ گیا، حضور نے پھل کو اتارا، نوش فرمایا، جسم سے خوشبو خارج ہوئی۔ حضور نے فرمایا بڑا ہی ذائقہ ہے جبریل، کہا اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں معراج سے واپس آیا میرے جسم سے خوشبو آتی تھی، پھر میرے گھر سیدہ فاطمہ ہوئی، 2 ہجری کو سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ جب پیدا ہوئی، یہ ہجری کی بات نہیں، یہ نبوت کا دوسرا سال ہے جب سیدہ فاطمہ پیدا ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں سیدہ کو میں نے سونگا تو اس جنت کے پھل کی خوشبو آ رہی تھی سیدہ کے جسم سے، تو یہ وہ خوشبو ہے، یہ جنت کی کلی کہا گیا ہے سیدہ کو۔ اور سیدہ کی یہاں اور بے شمار شانیں اور عظمتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، خالق کائنات نے کہا محبوب ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، آپ بھی ذرا زمین پہ علی سے نکاح کر دیں، اور یہ مشاورت ہوئی۔ میرے نبی نے کہا میری کسی بیٹی کا نکاح اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا، یاری ہے نا، یاری ہے نا، یار کی بیٹیاں ہیں نا، تو یاری رشتے طے کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے کہا محبوب ہم نے نکاح کر دیا ہے آپ بھی کریں۔ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ سے کہا علی کو کہو رشتہ تو مانگے نا آ کے۔ حضرت علی آئے اور آ کر ایسے سر جھکا کر بیٹھ گئے، سمجھایا ہی صحابہ نے آگے اب پیر مرید سے کیسے مانگے، امتی نبی سے کیسے مانگے، گردن جھکا کر بیٹھے ہیں۔ جب خاموشی رہی نا کچھ دیر تو میرے نبی خود بولے، فرمایا علی ایسے لگتا ہے جیسے فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو۔ حضرت علی نے ایسے کہا، حضور نے فرمایا کچھ پاس بھی ہے؟ حضور گھوڑا ہے اور زرہ ہے، اور بس فرمایا اچھا زرہ کو بیچ دو گھوڑے کو رکھ لو۔ زرہ بیچنے باہر نکلے تو آگے حضرت عثمان غنی 450 درہم میں زرہ کو خریدا، اور خرید کر جب پیسے دے دیے تو حضرت علی جانے لگے تو فرمایا علی سنا ہے آج تمہارا نکاح ہے، تو یہ میری طرف سے زرہ کا تحفہ ہی قبول کر لو۔ تم صحابہ کی باتیں کرتے ہو، یہ پیار ان کا دیکھو ذرا۔ تو ادھر حضور علیہ السلام، اب حضرت علی آپ کو پتہ ہے بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو رسول اللہ کے گھر سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا۔ فرمایا برات آئے گی میرے گھر سے، اللہ کہہ رہا ہے برات آئے گی میرے گھر سے، استقبال ہوگا تیرے گھر سے۔ تو یہ آج نکاح کیسا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے نکاحنے والوں، شادیاں کرنے والوں، پریشان ہونے والوں، جیز کی لعنت کو
ختم نہ کرنے والے مسلمان ذرا سوچ، تیرا نبی 2 جہاں کا بادشاہ، شہنشاہ 2 جہاں، آپ کی بیٹی رخصت ہونے لگی، جہیز کیا ہے؟ جہیز کا سامان، اور جو کھلایا برات کو میرے نبی نے، نکاح مسجد میں ہوا، اور شہد کا شربت گھول کر، کھجوریں اور شہد کا شربت یہ میرے نبی نے پلایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جہیز پتہ ہے کنہوں نے اٹھایا؟ فاطمہ تیری عظمت کو سلام، ابو بکر، عمر، عثمان، بلال، حضرت طلحہ، یہ ہیں حضور کا سیدہ فاطمہ کا جہیز اٹھانے والے، تیری عظمت کو سلام سیدہ، تیری کیا شان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو بیٹی کو جہیز دیا، سنو لوگو، ایک پیالہ ہے لکڑی کا، ایک چکی ہے آٹا پیسنے والی، ایک بسترہ ہے، چادر ہے، چند چیزیں دے کر میرے نبی نے رخصت کر کے اعلان فرما دیا، قیامت تک غریبوں اس بات سے پریشان نہ ہونا، اور مانگنے والوں زبان سنبھال کر ذرا مانگنا جہیز، کیونکہ دیکھو محمد نے سنت قائم کر دی ہے، اسوہ قائم کر دیا قیامت تک کے لیے۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا، اور پھر میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کا نکاح اللہ کے نام پہ کر دیا، اس نے ایسے جیسے 2 انگلیاں ہیں نا ساتھ، ایسے اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے بیٹی کا باپ ہونا، پھر اس کا نکاح، اس کی شادی کرنا، یہ بہت بڑے انعام ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو بیٹیاں عطا فرمائے، اور پھر تو اللہ کے نام پہ نکاح کرے اور مصطفیٰ کا ساتھی بنے۔ یہ بیٹیاں رحمت ہیں۔ تو ذات میں عرض کر رہا ہوں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جن کے لیے حضرت علی کو منتخب کیا گیا، اور حضرت علی کیسے سخی ہیں اب ذرا سنو۔ حضرت علی کے پاس ایک فقیر نے صدا لگائی، سائل نے، اس نے کہا حضور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے اور جلدی چاہیے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اپنے غلام سے، کہا وہ توشہ دان ہے، اس سے نکال کر اس کو کھانا دو۔ حضور توشہ دان تو وہ کھانا تو توشہ دان میں ہے، کہا توشہ دان ہی دے دو۔ کہنے لگا حضور توشہ دان تو اونٹ کے اوپر ہے کچاوے میں، کہا کچاوہ ہی دے دو۔ اس نے کہا کچاوہ تو اونٹ کے اوپر ہے، کہا اونٹ ہی دے دو۔ اس نے کہا اونٹ تو قطار کے اندر ہے، فرمایا قطار ہی دے دو۔ یہ ہے مصطفیٰ کا گھرانہ، یہ داماد مصطفیٰ۔ اب بیٹی بھی سخی، بابا بھی سخی، حسن اور حسین بھی سخی، اور نانا مصطفیٰ بھی امتیوں خوش نصیبوں، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ سید ہوتا ہی سخی ہے، سید میں صفات الہی کا ظہور ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ سیدہ کے گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، کبھی کوئی سوالی سوال کرنے والا اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ سیدہ کے گھر میں ایک سوالی نے دستک دیا، سائل سوال کیا اس نے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ چاہیے۔ جو تھا وہ لے گیا، اب گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک منگتا آتا ہے، وہ منگتا جب آیا تو اس نے سوال کیا۔ 2 قسم کے منگتے ہیں، ایک وہ ہے جو آ کر گستاخی کرتا ہے، اس نے آ کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی کی، بد کلامی کی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر نے تلوار نکالی، حضور نے دستے مبارک بلند کیا، بیٹھ جاؤ، سارے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو وہ حسن خلق دیکھ کر نا میرے نبی کا تو متاثر ہو گیا، اس نے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہا، میں تو بھوک سے مر رہا تھا، مرنے ہی آیا تھا ارادہ لے کر، تو آپ تو زندگیاں دینے والے ہیں۔ ادھر حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری کا بندوبست کر دے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضور میرے پاس اونٹنی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اونٹنی دے دی، کہا اس کا سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا؟ حضرت علی اٹھے، کہا حضور میں اپنی چادر، اس کو پگڑی امامہ اتار کر اس کو دے دیا۔ اب سلطان الاولیاء کا امامہ اس کے سر پہ سج گیا، اونٹنی نبی سے خرائط میں مل گئی۔ اب پیٹ سے بھوکا تھا، بچے بھی بھوکے تھے، اور اب کہنے لگے حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے کھانے کا بندوبست کرے؟ تو یہ وہ زمانہ تھا جب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو اب کون کھانا دیتا؟ گردنیں جھک گئیں ایسے، سب کی جب گردنیں جھکیں تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو نا سلیمان اس کو لے جاؤ مہاجرین اور انصار کے دروازوں پہ، کہیں سے کچھ مل جائے گا تو ٹھیک ہے، اگر کہیں سے کچھ نہ ملا تو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ لے جانا۔
اب ادھر یہ حال ہے اور ادھر میں بتا رہا ہوں. ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے, سیدہ دروازہ کھولتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ ایک یتیم ہے, سوالی ہے, بھوکا ہوں, کھانا چاہیے. گھر میں دیکھا کوئی چیز نہیں, ہر طرف نظر دوڑائی, جب کچھ نہ ملا تو دیکھا امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں, ایک مسلح ہے بکری کی کھال کا, اس کے اوپر بچے لیٹے ہوئے ہیں. ذرا ایمان والو سینے پہ ہاتھ رکھ کے محمد کی بیٹی کی ذرا سخاوت دیکھو, اور دیکھو یہ کیسے لٹا کر اس امت پہ کرم کر رہے ہیں. آپ نے سیدہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں, تو پھر بچوں کو جگایا, نیچے سے وہ مسلح کھسکایا, کھینچ کر اس منگتے کو دیا, کہا لو اپنی ضرورت کو پوری کر لو. ابھی وہ ایک دروازے سے گزرا ہے, پھر ایک سوالی آ جاتا ہے, ایک اماں ہے اور یتیم اس کے ساتھ بچہ ہے. وہ اس نے بھی سوال کیا, پھٹی ہوئی قمیض ہے. سیدہ نے کہا میں نے تیرے بچے کی قمیض تو دیکھ لی ہے پھٹی ہوئی. اس نے سوال بھی کر دیا کوئی نئی قمیض ہے تو مجھے دے دو. سیدہ فرمانے لگی کہ نئی تو تب سلتی ہیں نا جب, پرانی تو وہ پرانی مانگ رہی تھی. کہا پرانی تو تب اترتی ہیں جب نئی سلیں. بہرحال بچوں کو جگایا, حسن مجتبی امام پاک کا قمیض کو اتارا, تو پرانی پھٹی ہوئی قمیض دھو کر پہنا دی, تو قمیض اتار کر پہلے مسلح دیا ہے, اب بچوں کی قمیض اتار کر ماں نے دی ہے, اور صدقہ کر دیا, کہا کوئی ضرورت پوری کر لو. تو اب تیسرا سوالی حضرت سلیمان فارسی لے کر دروازے پہ آ گیا, جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے چلا تھا. اب اس دروازے پہ اب سخی یہ نہیں کہتے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, سخی یہ نہیں کہتا ختم ہو گیا ہے, مگر کہاں سے اس بلند مقام کا سخی لاؤ گے, کہاں سے ایسے سخی ملیں گے؟ یہ عظیم و شان سخی ہیں. اللہ کی قسم اس سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح گرتے ہیں, اور پھر ہم یہی کہتے ہیں واہ سلام ہو عظمت سادات کو, محمد کی اس بیٹی کو, رسول اللہ کے اس جگر کے ٹکڑے کو, حسنین کی اس والدہ کو, علی کی اس زوجہ کو, محمد کی اس بیٹی کو, کہ حد کر دی اپنی سخاوت کر کے کہ کوئی مثال ہی کائنات میں نہیں ملتی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ دیر ہو گئی, تم پہلے آ جاتے تو ہم تمہیں پہلے دے دیتے, ہم تو اب سب کچھ لٹا چکے ہیں, یہ نہیں کہا. پھر میں خیال کیا اب کیا کروں, سب دیکھا نا تو چادر تطہیر جس پہ قرآن قسمیں کھاتا ہے, وہ چادر تطہیر سر کے اس کے اوپر نظر چڑھ گئی. سیدہ نے اپنے سر پہ کوئی اور کپڑا رکھ لیا, وہ چادر اتار کر چھوٹی چھوٹی دیوار تھی اس کے اوپر سے باہر پھینک کر کہا چچا سلیمان یہ محمد کی بیٹی کی چادر, یہ چادر بچی ہے. یہ نہیں کہا بچی ہے, یہ چادر ہے بابا سلیمان لے جاؤ. شمعون یہودی ہے نا یہاں ہمارے گھر کے پاس بازار میں, اس سے اس کو اناج دانا پانی جتنا آئے نا اتنا لے دینا اور اس کا کام چل جائے گا. اس کہا نا اس کے بچے بھی بھوکے ہیں, اور اسے کہنا یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے. صلی اللہ سب کہو صلی اللہ. تو شمعون یہودی کے پاس وہ چادر گئی. اب جب چادر گئی نا تو اللہ اس چادر کو ایمان کے بغیر ہاتھ کیسے لگانے دیتا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ساری بات سنائی اس کو, کہا یہ سائل ہے مجبور ہے, اس کو کچھ اس چادر سے, یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے. اب وہ سوچیں پڑ گیا, چادر کو ابھی پکڑا نہیں, سوچیں پڑ گیا, سوچتا ہے جس کی بیٹی اتنی سخی ہے اس کا بابا کتنا سخی ہوگا. یہ سوچ کر اس کی نا حیرت گم ہو گئی, اور اسی وقت نا ادھر سے اللہ کا فیصلہ بھی آ چکا تھا, اور محمد کی بیٹی کی چادر کا فیضان بھی تھا, کیونکہ یہ کپڑا سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور باہر قبرستان جنت البقیع سے واپس آئے تو میں آپ کے کپڑے دیکھ کر حیران ہو گئی, حضور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہیں ہوئے, سوکھے ہیں. کہا عائشہ گیلے تو تب ہوتے جب بارش ہوتی. کہا آقا باہر بارش تو بڑی ہو رہی ہے. فرمایا عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی. کہا عائشہ میرے استعمال کی کوئی چیز تو نہیں لی تھی. کہا آقا وہ آپ کی جو چادر ہے نا یمنی, وہ میں نے ذرا سر پہ رکھ لی تھی. تو فرمایا عائشہ پھر وہ بارش نہیں تھی, وہ رحمت کی بارش تھی جو محمد کی چادر کی برکت سے تمہیں نظر آ رہی تھی. تو یہ سیدہ کی چادر تھی نا, اس نے بھی اپنا کام تو دکھانا تھا. شمعون یہودی مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا اس نے, اور کلمہ پڑھ کے نا تو پھر اس نے اناج اس کو کہا جتنی تیری ضرورت ہے میری دکان سے بھر لے. ایسا سکہ تو لایا ہے جس کی قیمت میری دکان میں نہیں, اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا, تو لے لے جتنا لینا ہے. اس نے اپنی ضرورت کے مطابق بھر لیا اور چلا گیا.
چادر واپس کر کے کہتا ہے بیٹا ماں کی چادریں تو فروخت نہیں نا کرتے، خریدتے تو نہیں نا، تو یہ آپ واپس لے لیں۔ چادر بھی واپس چلی گئی۔ حضرات یہ ہے اہل بیت رسول کا حال، اور یہ ان کی زندگی اور خوبصورت سخاوت۔ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے؟ آج جو حالات ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں، سخت ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور سادات کی سخاوت سے یہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ سنو مولانا روم ایک حقائق بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو سید زادی سی سمرقند کے اندر، وہ ایک دروازے پہ جاتی ہے، سخی ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، بچوں کی بھوک نے ستایا ہے، پریشان ہو گئی ہے اور اس لیے گھر سے نکلی ہے۔ جب دروازے پہ دستک دی، امیر دولت میں مست باہر دروازے پہ آیا، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، رسول اللہ کی بیٹی ہوں، بھوک سے ستائی ہوئی ہوں، سوال کرنے آئی ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔ وہ بدمست کہنے لگا کہ تیرے پاس سید ہونے کی کون سی گارنٹی ہے، کون سی نشانی ہے؟ کیا نشانی ہے تیرے پاس کہ تو سید ہے؟ مانگنا ہے تو ایسے مانگ، ایسے تو نہ کہا۔ حیا والی بیٹی تھی، آنکھوں میں آنسو لے کر اس دروازے سے چل دی۔ آگے چلتی ہے تو آگے ایک میوسی کا دروازہ ہے، پتہ نہیں آگ پرست ہے کون ہے، اس کو نہیں علم۔ دروازے پہ دستک دے دی، اندر سے وہ رئیس زادہ باہر نکلا۔ اس نے دیکھا شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، شرم و حیا کا پیکر، ایک بچی باہر دروازے پہ کھڑی ہے۔ تو اس نے بی بی کیسے آئی ہو؟ کہا بھوک نے ستایا ہے، بچوں کو لے کر آئی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بٹھایا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اندر بٹھایا، خدمت کی، کھانا دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے آج سے، تو بچوں کے ساتھ یہاں ٹھہر جا، رات اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے، تو اب یہاں سے کھانا کھاؤ، صبح آپ کو میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ ادھر ٹھہری ہے، رات کو یہ امیر زادہ سوتا ہے، دیکھتا ہے میدان محشر ہے، کالی شان محل ہے، لکھا ہوا ہے یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ یہ امام الانبیاء اس کے پاس کھڑے ہیں، یہ آ کر اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، حضور چہرہ موڑ لیتے ہیں، پھر یہ پوچھتا ہے کہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا۔ کہنے لگا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو مسلمان ہے؟ بتا نا کون سی سند ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے؟ میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی اور تو نے سند پوچھی تھی، تو آج کون سی سند ہے تیرے پاس؟ بتا نا۔ چیخ نکل گئی، روتا ہوا اٹھا، سویا ہوا، اور ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خبر ملی کہ اس کے گھر میں ہے، وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو کہتا ہے یہ 1000 روپے لے لے، وہ مہمان میرا مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ سارا اس نے ماجرا سنایا۔ خواب میں حضور آئے ہیں تو یوں ہوا ہے۔ اس نے کہا جس نبی نے تجھے ددکار دیا ہے نا، میرا مقدر ہی سوار دیا ہے۔ رات میں بھی سویا، میری آنکھ لگی تو میرے نبی آ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے کہا تو نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں، تو اور تیری ساری اہل بیت سب جنتی، اور کلمہ پڑھا کے حضور نے مسلمان کیا ہے اس سید زادی کے بدلے میں۔ ایک نیکی بندے کو جنت کا وارث بنا دیتی ہے، ایک تکبر کا جملہ بندے کو جہنم کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے زبان سے منگتے آتے ہیں، ایسا کوئی جملہ نہ زبان سے نکال دیں جس سے اللہ گرفت فرما دے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ بندہ ہو جائے کسی ایسی زبان سے کلمہ نکال کر۔ تو حضور علیہ السلام آپ کے پاس جبریل اکثر آتا، حضور امت کی فکر میں رہتے۔ اللہ رب العزت فرماتے محبوب کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دوزخ سے گزر نہیں ہوگا، مگر پھر ڈر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ تو صحابہ کے اندر بھی ڈر تھا کہ کانپتے رہتے، اللہ کے نبی بھی آنسو بہاتے رہتے، ڈر کا ہر طرف ماحول تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا دل گھبرایا، پریشان ہوئے آپ، تو مسجد نبوی چھوڑ کر آپ چپکے سے نا، باہر مدینے سے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک غار ہے، غار میں ایک کھو ہے، اس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ میرے نبی نے سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے، دوسرا دن گزرا، حضور نظر نہیں آئے، تیسرا دن گزر گیا، حضور نظر نہیں آئے، مسجد نبوی اجڑ گئی، مدینہ ویران ہو گیا، یہ صحابہ پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ کی خبر نہیں،
3 دن گزر گئے اور صحابہ کا تو یہ عالم تھا، کہتے تھے حضرت ابوبکر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد عصر ٹھیک ہے، عصر کے بعد مغرب بھی ٹھیک ہے، مغرب کے بعد عشاء بھی ٹھیک ہے، حضور عشاء کے بعد فجر بڑی دیر سے ہوتی ہے، حضور ساری رات تڑپتے رہتے ہیں۔ صحابہ وہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی۔ تو حضور یہ اب تو بڑا ساری رات گزر جاتی ہے، درمیان میں کوئی نماز ہونی چاہیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ تو 3 دن کیسے گزر گئے؟ 3 دن صحابہ روتے رہے، پریشان ہیں، اور حضرت ابوبکر سب ڈھونڈنا شروع کر دیا حضور کہاں چلے گئے۔ مدینہ طیبہ سے باہر ایک چرواہے سے حضرت ابوبکر نے پوچھا، فرمایا بتا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کہا میں تیرے آقا کو نہیں جانتا۔ کہا محمد ہے نام ان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر کو پتہ نہ چلا تو آپ پھر گر گئے اور گر کر اٹھے۔ حالت دیکھ کر اس کو بڑا ترس آیا، کہنے لگا مجھے تیرے آقا کا تو نہیں پتا، مگر میرے علم میں ایک اضافہ ہوا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں، وہ سامنے پہاڑ میں غار کے اندر نا ایک آدمی رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے پانی پینا گھاس چرنا چھوڑ دیا ہے، وہ تو کھانا پینا چھوڑ چکی ہیں، تو پتہ نہیں کہیں تیرا آقا ہی نہ ہو وہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا جس کے ساتھ کائنات جس کے رونے میں روتی ہے وہ یقیناً میرے آقا ہیں۔ تو دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو حضور نکولے پتھر پہ سر رکھ کر پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ تیرا فقیر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے فقیر کو خالی نہ لٹا، اپنے محمد کی جھولی بھر دے، تو کریم ہے، تو سخی ہے، تو بادشاہ ہے، اللہ میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کر دے، یا اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے، جہنم کی آگ سے میری امت کو بچا لے۔ حضور اس طرح سے التجا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے رہے، روتے رہے، پھر فرمانے لگے یا اللہ اس سفید داڑھی کا واسطہ مصطفیٰ کی سن لے۔ پھر صحابہ اور بھی ڈھونڈتے ہوئے آگے، جب سب نے آ کے التجائیں کی، حضور نے سر نہیں اٹھایا، تو سارے مل کر سیدہ فاطمہ کے پاس اپنی بیبیوں کو بھیجا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تڑپ رہی تھی۔ امام حسن حسین 3 دن سے نانا کو ڈھونڈ رہے تھے، جو اوپر کھیلتے، بازوؤں پہ کھیلتے، جولی میں گرتے، پیار کرتے، آج ایسا شفیق نانا نظر نہیں آ رہا، تو سارے پریشان تھے۔ اب دیکھا نا سیدہ کو خبر ملی تو سیدہ پھر گھر سے نکلی، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اس کمبل پہ جو محمد کی بیٹی نے لیا، اوپر مختلف کپڑے کی ٹاکیوں کے پیوند۔ سیدہ گھر سے نکلتی ہیں، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نکلتی ہیں نا تو صحابہ کی عورتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ سیدہ پھر اس غار میں پہنچتی ہیں، اپنے بابا کا یہ حال دیکھ کر سیدہ کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا بابا حسن حسین کو لائی ہوں، یہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب جوان جنت میں نہ چلے جائیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک بوڑھے نہ چلے جائیں۔ علی کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ جوانوں پہ رحم نہ فرما دے۔ تو میں بھی کہتی ہوں جب تک اللہ عورتوں کو نہ بخشے گا میں بھی نہیں جاؤں گی۔ عہد کرتے ہیں بابا اب سر اٹھا لو، مگر حضور سر نہیں اٹھاتے۔ حضور مسلسل روئے جا رہے ہیں اور کسی کی نہیں سن رہے، اور قریب تھا کہ 3-4 دن سے پیاسے بھوکے حضور کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس صحابہ کو جب آپ کی جان کے لالے پڑے اور سیدہ نے محسوس کیا اور صحابہ نے بھی، تو پھر سیدہ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ میں اب سر ننگا کر کے دعا کرنے لگی ہوں، چادر تطہیر کو اتارنے لگی ہوں، کیوں نے میں نے آج تک کبھی سر کا بال سورج نے نہیں دیکھا، محمد کی بیٹی ننگے سر سے مانگنے لگی ہے، اے اللہ اب سیدہ۔ جب سیدہ نے اس طرح سے درد سے دعا کی تو جبریل نازل ہوئے، فرمایا محبوب بیٹی کو کہو سر سے کپڑا نہ اتارے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، اللہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی امت کا ساتھ دے گا، اور حضور اللہ آپ کو شفاعت کا حق عطا کرتا ہے۔ آدھی امت کی بخشش لے لو یا آدھی امت کا سودا قبول کر لو، آدھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی اور آدھی بخشش کا سودا۔ حضور نے یہ قبول نہیں فرمایا، مقام شفاعت مانگا کہ مجھے حق شفاعت عطا کر دے کہ میں مانگتا جاؤں تو دیتا جائے، نہ میں تھکوں نہ تو تھکے۔
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھے والا سودا ٹھیک تھا. فرمایا نہیں، اگر آدھی سے امت زیادہ گناہگار ہوتی، میں اپنے اختیارات استعمال کر لیتا تو بعد میں پھر محمد روتا رہتا، پھر وہ میں امتیوں کو کیسے چھوڑ دیتا. اس لیے اللہ نے مجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے. اس لیے میں نے آدھے والا سودا نہیں قبول کیا، میں نے مقام شفاعت پہ، اور فرمایا میں تخت شفاعت پہ بیٹھوں گا، اور تخت شفاعت پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر اللہ کے نبی روتے رہیں گے. اللہ فرمائے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری امت. فرمایا اچھا، جن کے سینے میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے انہیں نکال جنت سے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے ان کو نکال کے، پھر اعلان ہوگا آدھا رائی کا دانہ، پھر ان کو لے جائیں گے، پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے، پھر اعلان ہوگا آخری چوتھا حصہ رائی کے دانے جتنا ایمان ہے ان کو نکال لو جنت میں لے جاؤ. اور پھر حضور علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، پھر اعلان ہوگا محبوب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے اللہ سب کو جنت عطا فرما دے. تو اللہ اس بات کو بھی قبول فرما لے گا. مسلمانوں اللہ کی عزت کی قسم، تم سب جنت میں جانے والے ہو. محمد جیسا نبی ہو، رسول اللہ جیسا رسول ہو، اور سیدہ فاطمہ جیسے اور امام حسن حسین جیسی آل پاک ہو، یہ سب دعائیں کرنے والے سخی ہیں. تم جہنم میں نہیں جا سکتے ہو، مگر تم نے کنڈ کر دی ہے، پشت کر دی ہے اللہ رسول کی طرف. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.